یہ ہمیں کبھی نہ ملتا۔ پھر منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسجد کے اندر محدود کر لینا چاہیے، ابھی ان جہاد کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے فاروق اعظم، زمانہ جاہلیت میں تو آپ بڑے بہادر تھے اور زمانہ اسلام میں تم بزدل ہو گئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامل دین دیا ہے، اب اس دین کے اندر جو کمی کرے گا تو میں صدیق اکبر کیسے برداشت کروں گا؟ وہ بندہ جو کلمہ پڑھے اور دین کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، ان میں سے کمی کرے تو وہ اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سیدنا صدیق اکبر سے مناظرہ کیا کہ میں نے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کی جان مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے، مسلمانوں کے اوپر حرام ہے کہ اس کو وہ قتل کرے۔ اب اس حدیث کی تفسیر میری سمجھ میں نہ آئی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لی، اور بالآخر آپ نے ایسے دلائل دیے کہ یہ بندے آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے جو یہ 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک ہی ہمیں رخصت دے دی جائے، کل کچھ اور گروہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی رخصت دی جائے، باقی جو 4 ہیں وہ ہم کریں گے۔ اس طرح کرتے کرتے اسلام کے جو سارے ارکان ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کے گئے ہیں وہی کامل اور اکمل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ دن رات عبادت کرے، 5 نمازیں پڑھے، وظائف، حج کرے، سارے کام کرے اور اس کے ساتھ صرف ایک سجدہ بت کو کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دین اسلام میں سے کسی ایک رکن کو کم کرنے کی کوشش کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ اگر ان میں سے کوئی شخص جو حضور کے زمانے میں ایک بکری زکوٰۃ دیتا تھا یا بکری کا بچہ زکوٰۃ دیتا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ بکری کے بچے کی جو رسی ہے وہ زکوٰۃ دیتا، اس میں سے بھی رسی کی کمی کرے گا میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ جس طرح وہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے آج بھی انہیں اسی طرح دینی ہوگی۔ تو آپ اس اعتبار سے اگر خلافت کے حوالے سے سلسلہ وار یہ ترتیب دی جائے کہ حفاظت دین کے حوالے سے کس کا پہلا نمبر ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق